الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، عید الاضحیٰ قریب ہے اور اس موقع پر جو حضرات صاحب نصاب ہوں، جن کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی آسانی سے ادا کر سکتے ہوں، اور نصاب کی جو تشریحات علماء نے بیان کی ہیں اس کے مطابق ان کی ملکیت میں پیسہ موجود ہو تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے. تو قربانی کے مسائل، اس کے فضائل، اس کے احکامات یہ تو بڑے طویل ہیں اور ان کے لیے بڑا وقت درکار ہے، اور علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں. آج کے اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ میں آپ سے صرف ایک بنیادی بات عرض کروں گا کہ انسان جب بھی کوئی نیک کام کرے، جب بھی انسان کوئی عبادت کرے، اور خاص طور پہ جو ایک بڑی عبادت ہمارے سامنے آ رہی ہے، قربانی جیسی عبادت، کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے جانور کے جسم پر بال ہیں قربانی والے، اس جانور کے جسم کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل قربانی والے دن اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے. تو جس کے فضائل احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ دن انشاءاللہ قریب آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. اس کے متعلق ایک بات بس میں آپ سے عرض کروں گا جو بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ایسی ہے کہ جس کا تعلق صرف قربانی سے نہیں بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام عبادات، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے صدقات خیرات ہو، کوئی بھی انسان نیک کام کرے، اگر یہ بنیاد موجود ہے تو اس کا نیک کام اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا. اور اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر آپ عمارت تعمیر نہیں کر سکیں گے.
جس طرح دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ پہلے عمارت سے بنیاد کھودی جاتی ہے اور بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی عمارت بلند جاتی ہے، اسی طرح سے نیک اعمال میں یہ بنیاد کا ہونا لازمی ہے، اور یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا یہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قریب تک چلا جائے گا۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، اس کے دل کا جذبہ، کہ انسان یہ جو کام کر رہا ہے یہ کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، اس کے دل کا جذبہ کیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو وہ عمل چھوٹا نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں بہت بڑا ہے، اور بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور نیت ہے تو بڑے سے بڑا عمل اللہ کے دربار میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو عمل پر تو ہم زور دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عمل زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن جو بنیاد ہے اس پر ہم عموماً محنت نہیں کرتے، اور شیطان ہمیشہ بنیاد پر حملہ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ نماز تو پڑھے گا، قربانی تو دے گا، حج تو کرے گا، زکوٰۃ دے گا، مسلمان ہے، اللہ کی اطاعت کی کوشش کرے گا، قرآن کی تلاوت کی کوشش کرے گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی کوشش کرے گا، لیکن شیطان آ کر بنیاد پر حملہ کرتا ہے کہ اس کی نیت کو خراب کر دو تاکہ یہ عمل بھی کرتا رہے، اپنے آپ کو تھکاتا بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ ملے بھی نہیں۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑی قربانی اگر اس میں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو اللہ کے دربار میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جہاد بہت بڑی عبادت ہے، مال جان گھر بار سب کچھ لٹا کر اللہ کے راستے میں نکلا، اور وہاں جا کے وہ شہید بھی ہو گیا۔ شہادت کتنی بڑی نعمت ہے کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور کل قیامت کے دن جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں واپس آنے کی کوئی بھی انسان تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے، کہ شہید چاہتا ہے کہ دوبارہ میں دنیا میں جاؤں، دوبارہ اللہ کے دین کے لیے لڑوں، دوبارہ میری گردن کٹے، دوبارہ میرا خون گرے، کیونکہ اس وقت اللہ نے جو میری عزت افزائی فرمائی، اس وقت اللہ نے جو مجھے انعامات اور اکرامات عطا فرمائے، کاش وہ دوبارہ سے مجھے ملے۔ تو ایک شہید کی خواہش ہوتی ہے کہ میں واپس اس دنیا میں جا کر شہید ہو جاؤں، باقی کوئی نہیں چاہتا۔ تو جہاد کتنا بڑا عمل اور شہادت کتنی بڑی نعمت۔ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا جو اللہ کے لیے لڑا، جو بظاہر اللہ کے لیے لڑا ہوگا اور دین کے نام پر لڑا ہوگا، اس نے اپنی گردن بھی کٹا دی، شہید بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، ہاں بتا تو کس کے لیے لڑا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کی خاطر لڑا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑا، اس لیے لڑا کہ تیرا کلمہ پوری دنیا میں اونچا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہ، تو جھوٹ بولتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دل میں کیا نیت تھی؟ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں کہ فلانا بڑا بہادر انسان تھا، لوگوں میں تمہارے نام کا چرچا ہو۔ تو فقد قیل، جیسا تم چاہتے تھے ہم نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا، دنیا میں تم نے جہاد کیا، لوگوں نے کہا کہ بڑا بہادر دلیر آدمی، تم شہید ہو گئے، لوگوں نے تمہارے نام کے پوسٹر بھی لگا دیے، تمہارا چرچا بھی ہو گیا، تو تم نے میری خاطر جہاد نہیں کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا تھا، لوگوں سے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، دنیا میں ہم نے تمہیں بدلہ دے دیا، اب قیامت میں تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے ایک قاری قرآن کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ آپ سوچو، قرآن کی تلاوت ایک لفظ پر، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، اور
اللہ تعالیٰ کتنا قرآن پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں، کتنے اس کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، لیکن جب اس قاری قرآن کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تم نے کس کے لیے قرات کی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے قرآن پڑھایا تاکہ تیرا دین عام ہو، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچے، لوگوں کو تیری کلام کی تلاوت سناؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ، جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، انسان کی نیت، انسان کے حالات، اس کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو جھوٹ بولا، تم تو اس لیے قرات کرتے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بہت بڑا قاری ہے، تو تمہیں تو دنیا میں پیسہ بھی بہت ملا، تمہاری شہرت بھی بہت ہوئی، لوگوں نے واہ واہ بھی بہت کی، تعریفیں بھی تمہاری بہت ہوئیں، میرے لیے تو نے یہ کام نہ کیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ عمل اس نے بظاہر تو نیکی کی، لیکن اس کا ارادہ اور نیت میری نہیں تھی، دنیا پانا چاہتا تھا، ہم نے اس کو دنیا دے دی۔ اسی طرح ایک عالم دین کو لایا جائے گا، عالم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نبی کا اگر کوئی وارث ہے تو عالم دین ہے۔ کتنا بڑا منصب اور مقام ہے۔ انبیاء اللہ کے دربار میں سب سے پیارے اور محبوب ہیں، سب سے مقبول ہیں، اور پھر جو ان کے ورثاء ہیں وہ بھی اللہ کے دربار میں بڑے پیارے، محبوب اور مقبول ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی اسی طرح سوال کریں گے، یہ بھی یہی جواب دے گا، اللہ تیرے دین کے لیے پڑھا، تیرے لیے محنت کی، تیرے لیے تقریر کی، تیرے لیے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، جب تو آیا بیان تو نے شروع کیا، جب میں اس کی تشریح بتا رہا ہوں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں، حدیث میں یہاں تک ہے، لیکن تشریح یہی ہے اس کی کہ تو نے پڑھا، پڑھایا، محنت کی، لیکن صرف اس لیے تاکہ دنیا میں تیرا نام ہو، تیرا چرچا ہو۔ نام بھی تجھے مل گیا، چرچا بھی تیرا ہو گیا، دنیا میں تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا تجھے سب مل گیا، آخرت میں تیرے لیے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں، اس کو بھی جہنم میں پھینکوا دیا جائے گا۔ تو سوچے، ایک عالم، ایک قاری، ایک مجاہد، اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے، اتنی قربانیاں دے کر، اتنی محنت کر کے، لیکن بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ بنیاد درست نہیں تھی، بنیاد صحیح نہیں تھی، فاؤنڈیشن ان کی جو بیس تھی وہ صحیح نہیں تھی، تو لہذا پوری عمارت جو بنی وہ عمارت کھوکھلی تھی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں تھا، ایک جھٹکے میں پوری کی پوری عمارت زمین پر آ گئی۔ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمل بھلے تھوڑا کیوں نہ ہو، بھلے چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن ریاکاری سے پاک ہو، مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہو۔ اگر یہ مقصد ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا عمل، جیسے میں نے عرض کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے اس کا اخلاص اتنا اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں، بڑھاتے 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 احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جو حضرات مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے، وہاں حاضری دی، وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کھجور کے دانے کو اس سے کیا مناسبت ہے۔ لیکن بندے کے دل میں اگر اخلاص ہو تو اللہ اتنے چھوٹے عمل کو بھی کل قیامت کے دن اتنا، بلکہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کو ابھی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ بہت آسان حدیث ہے، ہم اکثر اس کو پڑھتے ہیں، بچپن میں جب چھوٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ایک عجیب حدیث ہے۔ محدثین، فقہاء اور بڑے بڑے اولیاء، علماء، ان حضرات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو 4 احادیث کے اندر پورے دین کا خلاصہ ہے، صرف 4 احادیث کے اندر پورے دین کا خلاصہ انسان کو مل سکتا ہے، اور اگر انسان ان 4 احادیث پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے دین پر عمل کرنے کا موقع اور اس توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو گویا اس نے پورے دین پر عمل کر لیا، یعنی 4 ارشادات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ گویا پورے دین کا خلاصہ ان میں موجود ہے۔
ایک محدث گزرے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، مدارس میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، سنن ابی داؤد کے نام سے صحاح ستہ میں ان کی کتاب کو شمار کیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ احادیث یاد تھی۔ کتنی؟ 5 لاکھ احادیث۔ آپ سوچیں، ہمیں ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا ہے، 2 صفحے یاد نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اس دین کو ہم نے اتارا، قرآن اللہ نے اتارا، حضور کی ذات اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جن کے حافظے اتنے مضبوط ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بہرحال مجھے 5 لاکھ احادیث یاد ہے۔ ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے جب اپنی کتاب کو لکھنا شروع کیا تو تقریباً 750 اتنے بڑے بڑے صفحات ہیں ان کی کتاب کے، 750 صفحات کی کتاب پر انہوں نے حدیث کی کتاب جمع کی، سنن ابی داؤد کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر 4800 احادیث ہیں۔ وہ فرماتے تھے 5 لاکھ میں سے میں نے 4800 کو چنا۔ پھر کہتے تھے ان 4000، فرمایا انہوں نے کہ ان 4800 احادیث میں سے 4 احادیث ایسی ہیں کہ ان پہ عمل کرو اللہ پورے دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ اور ان میں سے پہلی حدیث یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ نیت صحیح کر لو، آپ کی نماز ہے۔ نیت صحیح کر لو، یہ نماز آپ کے لیے اللہ کے دربار میں مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ نیت صحیح کر لو، یہ نماز آپ کے سارے مسائل کو حل کروا دے گی۔ نیت صحیح کر لو، آخرت میں یہ نماز آپ کو سیدھا انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی۔ تو سارا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب انسان جس جذبے سے جس نیت سے کوئی نیک عمل کرے گا، حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرے گا اللہ اس کو وہی عطا فرمائے گا۔ جو چاہے گا کہ اس عمل کے ذریعے دنیا ملے اللہ اس کو دنیا دے گا، جیسے میں نے حدیث سنائی ابھی۔ اور جو یہ چاہے گا کہ عمل کے ذریعے مجھے اللہ کی ذات ملے تو اللہ اس کو اپنی ذات، اپنا تعلق عطا فرمائے گا۔ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ اس سے دوستی کا معاملہ فرما لیں گے، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی نیت پر محنت کرے۔ اب قربانی کا عمل آ رہا ہے، آپ دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے، اور آج کل تو عجیب ایک زمانہ، ایک عجیب دور چل پڑا ہے ہمارے معاشرے میں۔ طرح طرح کی جہاں خرابیاں آئی ہیں وہاں یہ ریاکاری کا فتنہ، موبائل کا فتنہ یہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے ایک دور ایسا تھا کہ ہم کہتے تھے بھائی تصویر نہ بناؤ۔ آپ جو پرانے حضرات ہیں جانتے ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے، کہ تصویر کے خلاف علماء کتنا بیان کرتے تھے، کتنا اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا، کتنا لوگ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ کسی کے گھر میں تصویر ہو کہتا اس کو نکالو، فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے یہ بات۔ ایک دور وہ تھا، اب ایک دور ایسا آیا ہے کہ بس تصویر، ہر جگہ تصویر کشی، ہر جگہ تصویر کشی، ضرورت ہو یا نہ ہو تصویریں بن رہی ہیں، مجبوری ہو یا نہ ہو، بس ایسے ریاکاری کے لیے بھی لوگ تصویریں بنا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، ہم اتنے دین سے ہم غافل ہو گئے، اتنے ہم اللہ کی ذات سے دور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ آپ نے دیکھا لوگ طواف کے موقع پر ایک طرف طواف چل رہا ہے، ایک طرف ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، اس طرح پورا طواف موبائل پہ دکھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جا کر جہاں لوگوں کے ہوش گم ہو جایا کرتے تھے کہ ہم کہاں آ کے کھڑے ہیں، نبی آخر الزمان کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم کہاں آئے ہیں، ہم کیا منہ لے کر حضور کے سامنے جا رہے ہیں، اس امت کا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے، ہمارے گناہ اعمال کیسے ہیں کہ ہم حضور کے سامنے سلام کے لیے حاضر ہوں۔ روتے ہوئے، کانپتے ہوئے لوگ روزہ مبارک پر پہلے حاضری دیتے تھے۔ یہ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو پرانے آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے حضرت، آپ یقین مانیں کہ مدینہ منورہ آ گئے لیکن حاضری کے لیے نہیں جا رہے، ایک ہفتہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں گنہگار کیسے ہوں۔ یہ تو ایمان کی باتیں تھیں، یہ تو محبت اخلاص کے تقاضے تھے
اب کیا دور آیا ہے، روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ بے ادبی ہماری دیکھیں، پشت روزہ مبارک کی طرف ہوتی ہے، ہاتھ میں موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بیگم دیکھو میں مدینہ منورہ پہنچ گیا ہوں، روزے کے سامنے ہوں، میں بھی سلام کرتا ہوں، تم بھی وہاں سے بیٹا بولو السلام علیکم. ہم نے یہ بے ادبیاں شروع کی، ہم نے دین کا مذاق بنانا شروع کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آج جو لوگ کہتے کرونا آ گیا، حرم بند ہو گیا، تو یہ حرم بند نہیں ہوا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہاں جانے سے روک دیا. وہاں کس کس انداز سے لوگ کیا کیا کر رہے تھے. جب ہم نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنا شروع کی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. آؤ اب آ کے دکھا دو. جب تک ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں. قربانی کے ایام ہیں، آپ دیکھ لیں ایک عجیب تماشا ہوتا ہے. قربانی کا مقصد تو یہ تھا کہ جب آپ قربانی کریں آپ کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو. انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خاندان سے مقابلہ کیا، وقت کی سب سے بڑی سپر پاور نمرود سے مقابلہ کیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی اولاد کو لا کے مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں میں وادیوں میں چھوڑ دیا، صحرا کے اندر بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر اللہ کا حکم آیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، ان کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. یہ تو ایک یاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ مسلمان اس واقعے کو یاد کرے، مسلمان ان حالات کو یاد کرے، اور مسلمان اپنے دل میں یہ جذبہ رکھے کہ یا اللہ تیرا حکم یہ ہے کہ بکرا قربان کرنا ہے تو بکرا قربان کر رہا ہوں. اگر تیرا یہ حکم ہوتا کہ اپنی اولاد کو قربان کر دو میرے نام پر، تو یا اللہ میں اپنی اولاد کو بھی تیرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یا اللہ یہ حکم تیرا ہے کہ بکرا قربان کرو، اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنی گردن پہ چھری چلاؤ، چونکہ تیرا حکم ہے، یہ جان تیری، یہ اولاد تیری، یہ مال تیرا، میں سب کچھ تیرے نام پہ لٹانے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. مقصد تو یہ تھا قربانی کے ایام کا، یہ جذبات انسان کو یا انسان کے اندر ہو اور انسان اس تاریخ کو دہرائے. لیکن اب حال کیا ہے؟ ہم لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں، آپ ہو سکتا ہے بعض حضرات محسوس کریں تو پہلے سے میں معذرت کر لیتا ہوں اگر آپ محسوس کرتے، لیکن بات حقیقت ہے. 30 لاکھ کا بیل، 40-50 لاکھ کا بیل، بھائی اس کے اندر کیا سونا بھرا ہوا ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ 50 لاکھ کا بیل. اگر یہ 50 لاکھ کے ایک بیل کی جگہ آپ 50 لاکھ کے بکرے خرید کے پورے جا کے وہاں گھاروں ساکھروں ان علاقوں میں جہاں پسماندہ علاقے ہیں وہاں جا کے غریبوں میں پورے گاؤں دیہاتوں کے اندر کتنے غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن صرف کیا ہے، میں 50 لاکھ کا بیل لے کر آؤں گا، گھر کے سامنے باندھوں گا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی لوں گا، اس کے اوپر اپنے بچوں کو بٹھا کے تصویر کھنچواؤں گا. لوگ پوچھیں گے بھائی بیل کتنے کا لایا ہے؟ میں بولوں گا 50 لاکھ کا لایا. او ماشاء اللہ یار اتنا بڑا، واہ اس کا تو جانور سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کے یہ حالات نہیں ہوتے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے بارے میں. ان کی شان میں اللہ کا ارشاد ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. صحابہ کی شان ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا آنکھ بند کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں بس. باقی پوری رات کیا کرتے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، جب بھی آپ ان کو دیکھو گے تو کبھی رکوع میں ہے تو کبھی سجدے میں ہے، کبھی مناجات میں ہے، کبھی دعاؤں میں ہے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا رہے ہیں، آہوزاری اللہ کے دربار میں کر رہے ہیں. یہ تو صحابہ کا معاملہ تھا. تو راتیں ان کی گزر رہی ہیں عبادت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں. کوئی رات گناہ میں تو نہیں گزاری جو استغفار کر رہے ہیں، رات تو عبادت میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری، سجدوں میں راتیں گزاری. تو پھر استغفار کس بات کا ہے؟ استغفار اس بات کا ہے کہ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو، یا اللہ جیسے تجھے راضی کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا،
یا اللہ ہماری عبادت میں بھی کمیاں ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی کمی ہے، ہماری نماز میں بھی کمی ہے، تو قبول کر لے، تیری مہربانی ہوگی، اگر تو قبول نہ کرے تو ہماری عبادات اس لائق نہیں ہے کہ تیرے دربار میں قبول ہو۔ پوری رات محنت کرنے کے بعد بھی توبہ استغفار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوا یا نہیں، اور ہمارے حالات آپ دیکھیں کس طرف چلے گئے ہم، پتہ نہیں۔ تو یہ ایک اہم بات آپ سے میں نے عرض کرنی تھی، بس وقت بھی پورا ہو چکا ہے، کہ ایک بہت بڑا عمل آ رہا ہے قربانی کا، بڑے ثواب والا عمل ہے، گناہوں کو معاف کروانے والا عمل ہے، عید کے دن کے اپنے فضائل ہیں، عید کی رات کی عبادت کے اپنے فضائل ہیں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص عید کی رات یعنی چاند رات کو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیں گے۔ جب اطمینان اور سکون ہوگا تو انشاءاللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہوگا۔ تو جنت تو محنت پر ملتی ہے، کوشش پر ملتی ہے، اصل تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ فضل اس پر فرماتے ہیں جو محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اب ایک آدمی کچھ بھی نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ قربانی کرے، نہ لوگوں کے حقوق ادا کرے، نہ خدا کا حق ادا کرے، نہ بندوں کا، او بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے بس جنت میں تو چلے جائیں گے نا، اللہ نے لکھا ہے تو جائیں گے، نہیں لکھا تو نہیں جائیں گے۔ تو جب آپ کو اتنا اللہ کی اس پہ تقدیر پر بھروسہ ہے تو پھر رزق کے معاملے میں آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا بھائی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا، ملے گا، جتنا لکھ دیا ہے ملے گا، جتنا نہیں لکھا نہیں ملے گا۔ محنت کرنے کی، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھے رہے۔ وہاں ہم کہتے ہیں نہیں یار محنت کرنا ضروری ہے، اللہ نے لکھا ہے اتنی روزی ملے گی، لیکن ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو روزی ملے گی۔ تو میرے بھائی اسی طرح سے اللہ نے کیا لکھا ہے، کس کے بارے میں جنت ہے، کس کے بارے میں جہنم ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہنچا دیں گے، ہاتھ پاؤں نہیں چلاؤ گے تو پھر دوسری طرف چلے جاؤ گے۔ تو بڑا اہم دن آ رہا ہے، بڑا مبارک دن آ رہا ہے، بڑی قیمتی عبادت کا دن ہے۔ اس عبادت کو بس تھوڑی بہت چیزوں کی وجہ سے، لوگوں کو دکھلانے کی وجہ سے، تھوڑے سے شور شرابے کی وجہ سے، تھوڑا اپنا نام کمانے کی وجہ سے انسان ضائع نہ کرے۔ اور صرف یہ عبادت نہیں بلکہ تمام عبادتوں کے اندر نماز پڑھو اس نیت سے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، بس۔ قرآن پڑھو، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ، یا اللہ آپ کے لیے۔ صدقہ، یا اللہ آپ کے لیے۔ قربانی، یا اللہ آپ کے لیے۔ راستے سے کانٹا اٹھایا، یا اللہ آپ کے لیے۔ ماں باپ کی خدمت کی، یا اللہ آپ کے لیے۔ بیوی بچوں کا حق ادا کیا، یا اللہ آپ کے لیے۔ پڑوسیوں کا، معاشرے میں لوگوں کا حق ادا کیا، یا اللہ آپ کے لیے۔ جو کام کرے انسان اس پہ تھوڑی سی محنت کرے، ایک ہفتہ محنت کر کے آپ دیکھیں، ہر کام میں صبح اٹھ کر یہ ارادہ کرے آج میں پورے دن میں جو بھی نیک عمل کرتا ہوں، جو بھی کام کروں گا صرف اللہ تیری رضا کے لیے کروں گا۔ روز صبح اٹھ کے اپنے دل میں یہ نیت کر لیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیا اللہ تعالیٰ کتنا سنوار دیں گے اللہ آپ کی زندگی، کیسا سکون اور اطمینان آپ کو ملے گا، کتنے اللہ تعالیٰ آپ کے کام نمٹا دیں گے۔ یہ بات سمجھ لے بس، جس کا اللہ ہو گیا ہے ساری دنیا اس کی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا تو دنیا بھی اس کو نہیں ملنے والی اور اللہ کا تعلق بھی چلا گیا۔ اللہ ہم سب کے حال پر مہربانی فرمائے، فضل فرمائے، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔